الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں سورہ احزاب کے متعلق واقعہ احزاب کو شروع کیا گیا تھا۔ آخری مجلس میں بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ سے باہر جو یہود آباد تھے بنو نذیر، ان لوگوں نے مکہ والوں کو اور پورے عرب کے اطراف کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جو تقریباً 12,000 یا 15,000 پر مشتمل تھا، اور سب نے مل کر مدینہ پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اور اتنے بڑے لشکر کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ کی پوری ایک طرف جہاں سے لشکر کے آنے کا اندیشہ ہے، پوری ایک سمت میں خندق کھودی جائے جو تقریباً 3.5 میل یعنی ہمارے حساب سے تقریباً 6 کلومیٹر کی یہ پوری خندق کھودی گئی تھی۔ باقی 3 طرف تو باغات اور پہاڑیاں تھیں جس کی طرف سے لشکر کے آنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ الغرض یہ خندق کے کھودنے کا کام شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعتیں ٹکڑیاں بنا دی اور ہر ایک کو کام سپرد کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشان لگا دیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ خندق کھودنی ہے، اور وہ جو نشان لگایا تھا اس نشان پر خندق کھودنی تھی۔ یہ ساری باتیں گزشتہ مجلس میں بتائی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے کا کام جاری تھا، آگے کیا ہوا اس کے متعلق آج کی مجلس میں 3 چیزوں کو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے 2 چیزیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلی چیز، یہ جب خندق کھودنے کا کام جاری تھا تو 10 جماعتوں کی ٹکڑیاں کام کر رہی تھی، ان میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکڑی تھی جنہوں نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی اور ان کی رائے کے مطابق حضور نے فیصلہ فرمایا، ان کی جماعت جس جگہ خندق کھود رہی تھی وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان، پتھر کی بڑی پاٹ نکل آئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس کو توڑنے کی اور نکالنے کی، یہاں تک کہ ان کے ہتھیار ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان ان سے ٹوٹ نہ سکی۔ اور وہ وہی جماعت تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ وہ جو چٹان بیچ میں آڑ بن رہی ہے تو تھوڑا ہم خندق کو دور کی طرف سے کھود لیں، جس سمت سے ہم جس لائن پر ہمیں کھودنی ہے درمیان میں وہ چٹان آ رہی ہے تو ہم تھوڑا ہٹ کر خندق کھود لیں۔ لیکن پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشان بنا کر خندق کھودنے کو کہا ہے، اگر ہم اس جگہ سے ہٹ جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ دیکھیے مقصد خندق کھودنا ہی تھا، تھوڑی ہٹ کر کھود لیتے تو بھی مقصد تو بظاہر حاصل ہو سکتا تھا، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کرتے تھے کہ بالکل جیسا کہا ویسا کرنا ہے، ہمیں اس کے متعلق بالکل عقل سے کام نہیں لینا بلکہ حضور نے جیسا کہا ویسا کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ یہ بات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کیا کریں ہم؟ آپ نے جو لکیر بنا کر ہمیں حکم دیا تھا اس سے ہٹ کر خندق کھودے یا کیا راستہ اپنائیں؟ چنانچہ وہ 10 کے 10 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کو بیان فرمایا کہ ایسا ہوا ہے۔ اب آگے کیا ہوا
اور خندق پر وہ جو چٹان آڑ بنی تھی اس کو کیسے توڑا گیا یا خندق کیسے کھودی گئی، اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے ایک بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ میں ہر ایک کی 10 کی جماعتیں بنائی تھیں اور سب لوگ کام میں لگے ہوئے تھے۔ سخت ٹھنڈی کا زمانہ، خندق کھودنے کا ایک بہت بڑا کام، اور بھوک اور تنگدستی کا یہ عالم تھا۔ الغرض خندق کھودنے والے 3000 صحابہ تھے، لیکن کسی کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا، کسی کو چٹان نہیں آڑ بنی۔ اگر آڑ بنی تو سلمان فارسی ہی کو آڑ بنی جنہوں نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے واسطے سے امت کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے تم نے خندق کھودنے کی رائے دی اور تم سمجھتے تھے ہم خندق کھود لے تو لشکر سے بچ جائیں گے۔ اگر تمہاری یہ رائے ہے، اگر تمہارا یہ گمان ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان ظاہری اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے ظاہر میں خندق کھود لی تو بھی جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی وہاں تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہارے پاس ہتھیار ہو، تمہارے پاس بڑی جماعت ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہو، یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، ان اسباب کے اختیار کرنے سے منع نہیں کیا ہے، خندق کھودنے کی اجازت بھی دی، لیکن آپ کا یقین اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے براہ راست جس جماعت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسی جماعت کے ساتھ یہ واقعہ لا کر حضور نے سبق دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے خندق کھودنے کی رائے دی اور ہماری رائے کے مطابق خندق کھود دی گئی تو ہم بچے، نہیں، بلکہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو تمہارا بچاؤ ہو سکا۔ الغرض وہ 10 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایسا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے آئے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ خود بنفس نفیس اس کام میں شریک تھے، خود کام میں، خود ہتھیار اٹھا کر کھودنے کا، مٹی اٹھانے کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام خود کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر اتنا گرد و غبار لگا ہوا تھا کہ آپ کی پیٹھ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ دونوں جہاں کے سردار ہونے کے باوجود اس کام میں صحابہ کے ساتھ خود لگے ہوئے تھے، یعنی گویا یہاں حاکم اور محکوم، بادشاہ اور رعایا کو کوئی فرق نہیں تھا، سب مل جل کر کام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، کہاں بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ حضور خود خندق میں اترے اور آپ نے کدال اٹھائی اور اس چٹان پر زور سے کدال ماری۔ پہلی کدال ماری تو چٹان کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 ٹوٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ پھر آپ نے دوسری کدال ماری جس سے دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور ایک روشنی نکلی، اور تیسری کدال ماری تو پوری چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس وقت بھی ایک روشنی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان توڑ کر باہر تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ روشنی کیا تھی؟ وہ اجالا دکھائی دیا وہ کیا تھا؟ حضور نے پوچھا آپ نے بھی دیکھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے بھی دیکھا، چونکہ وہ روشنی تمام صحابہ کو نہیں دکھائی دی تھی، حضور کو دکھائی دی۔ دیکھیے حضور کا پہلا معجزہ یہاں تھا کہ صحابہ نے محنت کر کے انتہائی کوشش کر کے ہتھیار بھی ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان ان سے نہ ٹوٹ سکی، اور حضور کی صرف 3 کدال میں وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ وہ روشنی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ روشنی نکلی تو ہر مرتبہ مجھے شام، عراق، کسرا، یمن وغیرہ کے محلات دکھائے دیے، اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ تمہاری امت ان ملکوں کو فتح کرے گی۔ حضور نے یہ بشارت دی، اور آپ کی یہ بشارت سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً یقین کر لیا۔ دیکھیے یہ احزاب کا واقعہ بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے ہر پہلو میں کئی ایک نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو جو منافقین وہاں موجود تھے وہ تانے دینے لگے کہ دیکھو یہ مسلمان خود کے ٹھکانے نہیں ہیں، ادھر 15,000 کا لشکر بن کر آ رہا ہے اور مدینہ میں ان کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، خندق کھود رہے ہیں اور خندق کھدوانے کے لیے مزدور بھی نہیں، خود کام کر رہے ہیں، اور ٹھنڈی سے بچنے کا سامان نہیں،
کھانے اور پینے کا سامان نہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھے اور باتیں کرتے شام، عراق اور کسرا، یمن وغیرہ کے فتح کرنے کے، یہ تانے دینے لگے۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک سخت ترین امتحان تھا کہ وہ بھی کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسباب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور 15,000 کا لشکر سامنے آ رہا ہے، اس سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، خود مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے، اور ادھر حضور باتیں کر رہے ہیں یمن، کسرا وغیرہ کی فتح کرنے کے، اور مزید اس پر منافقین اکسا رہے ہیں کہ تمہارے نبی کیسے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا سخت ترین امتحان تھا، لیکن وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کا ایمان ہمارے جیسا نہیں تھا کہ انہوں نے تعداد کو دیکھا ہو، کثرت کو دیکھا ہو، ہماری زیادتی کتنی ہے وہاں ہم کامیاب ہو سکتے، نہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری پر فوراً 100% یقین کر لیا، اور وہ اپنے امتحان میں پورے کامیاب اترے۔ گویا امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس اسباب نہ ہو تو اللہ کو بھول مت جانا، اگر تمہاری تعداد کم ہو، تمہاری میجورٹی نہ ہو تو خدا کو بھول مت جانا، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ کے یہاں فیصلے تمہارے ایمان، تمہارے یقین اور تمہارے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ الغرض یہ چٹان توڑ دی گئی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کام میں مصروف ہو گئے۔ صرف 6 دن میں یہ تقریباً 6 کلومیٹر کی خندق کھودی گئی، اور وہ اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑے کے ذریعے سے بھی کوئی اس کو پھلانگ نہ سکے، اتنی گہری تھی کہ کوئی آدمی اندر اتر جائے تو آسانی سے باہر نہ نکل سکے، اتنی بڑی چوڑی اور گہری خندق یہ کھودی گئی۔ 10 صحابہ کی جماعتیں بنائی گئی تھی، جن 10 صحابہ کے حصے میں جتنا حصہ کھودنے کا تھا وہ حصے سے وہ فارغ ہو گئے، تو فارغ ہونے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گئے کہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب دوسرے لوگ جن کا حصہ باقی ہے وہ اپنا اپنا کام کریں، نہیں، بلکہ جب وہ اپنا حصہ کھود کر فارغ ہو گئے تو دوسروں کی مدد میں ہاتھ بٹانے لگے، اور یوں ایک دوسروں نے مل جل کر کام کیا تو صرف 6 دنوں میں یہ لمبی خندق کھود دی گئی۔ یہ اس موقع پر ایک معجزہ حضور کا یہ ظاہر ہوا، کون سا؟ چٹان کے ٹوٹنے کا اور ملکوں کی فتح ہونے کی خوشخبری کا۔ دوسرا معجزہ اس موقع پر ہوا، دیکھیے جس زمانے میں خندق کھودی گئی تھی اس وقت سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا کوئی سامان تو کیا ہوتا، فاقوں پر فاقے اتنے تھے کہ پیٹ دب کر پیٹھ سے لگ رہا تھا، تو پیٹ پر تھوڑا وزن رہے اور کمر سیدھی اور ٹائٹ رہ سکے، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھ دیا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں، ایک وقت کا کھانا اگر ہمیں نہ ملا ہو تو ہم شور شرابہ کر دیتے، کھانا نہ ملنا تو کیا، گھر میں اگر کھانا تھوڑی دیر لیٹ ہو جائے تو ہم گھر میں ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھیے دین کی خاطر، اس قدر کمزوری اور اس قدر فاقہ ہے، اور اوپر سے کام کون سا ایسا محنت والا، خندق کھودنے کا، مٹی اٹھانی ہے، پتھر اٹھانے ہیں، چٹانیں اٹھانی ہے، خود کام کا کام، اس ماحول میں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اچھا بہت سارے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی چادر ہٹا کر بتایا کہ ہماری بھوک کا یہ عالم، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا کر اپنا پیٹ مبارک بتایا، حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اگر حضور چاہتے تو احد پہاڑ بھی آپ کے لیے سونا بن جاتا، لیکن مجاہدہ کیا امت کو پیغام دینے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ دین کی خاطر جب ایسی بھی قربانی دینے کا وقت آئے تو آپ تیار رہنا۔ اور اس میں دوسرا ایک پیغام یہ تھا کہ جب صحابہ نے 1 پتھر باندھا ہے تو حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، گویا آنے والی امت کو پیغام دیا کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگ امت میں دین کی محنت کرنے والے، چاہے وہ مدارس میں ہو، خانقاہوں میں ہو، دعوت و تبلیغ میں ہو، گشت کرنے والے، مشورہ کرنے والے، ملاقاتیں کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے، درس پڑھانے والے، خانقاہیں چلانے والے، یہ سب امت کے خواص ہیں، یہ دین کی محنت کرنے والے ہیں۔ جب پوری امت ایک مجاہدہ کرے اس وقت تم کو دگنا مجاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ حضور کی طرف سے گویا ایک خاموش پیغام ہمیں دیا گیا، اس لیے دوسروں کے مقابلے میں ہمیں ڈبل مجاہدہ کرنا ہوگا تو دوسرے ایک مجاہدے پر آئیں۔ الغرض یہ بھوک کا عالم تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے سے بھی
وہ پہچان گئے کہ حضور سخت پریشانی میں ہے۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ کہا 1 سا جو ہے، 1 سا ہمارے زمانے کے اعتبار سے 3.5 کلو بنتا ہے، 3.5 کلو جو ہے میں اس کو پیس کر آٹا بناتی ہوں اور روٹی پکاتی ہوں، تم کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور گوشت تیار کیا، بیوی نے روٹیاں تیار کی اور بیوی نے تاکید کر دی کہ دیکھیے کھانا بہت کم ہے، مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 3000 کا، سب کو کافی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چپکے سے ان کو دعوت دے آنا کہ اتنا کھانا ہے، اتنا کھانا جتنوں کو ہو سکے اتنے کو آپ ساتھ لا سکتے ہیں، پورے لشکر کو کھلانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ اگر سب میں اعلان کر دیں گے، سب گھر آ جائیں گے تو ہم کھلائیں گے کیا؟ مہمان گھر آ جائے گا اور ہم کھلا نہیں سکیں گے، ہم میزبان ہوں گے تو شرمندگی ہوگی، اس لیے چپکے سے کہہ رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے اور موقع پا کر الگ سے آپ کے کان میں یہ خبر دے دی کہ گھر کھانا تیار کیا، اتنا سا کھانا ہے، آپ گھر تشریف لے آئیں اور اتنا کھانا جتنوں کو ہو سکے آپ 1-2 آدمی کو ساتھ لا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے لشکر میں اعلان کر دیا چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کیا کروں؟ حضور کو منع تو نہیں کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ اب پورا لشکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف روانہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز قدم سے آگے گئے، گھر پہنچے، پریشانی کا حل بتایا کہ حضور نے تو پورے لشکر کو کہہ دیا سب آ رہے ہیں، اب کیا کھلائیں گے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہ بھی صحابیہ تھی، تو ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کو بتا دیا تھا کھانا اتنا ہی ہے؟ کہا وہ تو بتا دیا تھا، تو کہ بس اب حضور کو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، حضور کو بتا دیا یہ کھانے کے مالک وہ ہیں، وہ سب کر لیں گے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ صحابہ آئے، اب پورا لشکر تھا، باری باری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے، کھانا حضور کے حوالے کر دیا، اتنا کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے برتن بند رکھے تھے، آپ خود اپنے ہاتھ مبارک سے کھانا نکالتے، گوشت نکالتے، روٹیاں نکالتے اور صحابہ کو پیش کرتے جا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمام مسلمانوں نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اس کے بعد بھی ہمارے برتنوں میں اتنا ہی کھانا تھا جتنا ہم نے حضور کو حوالے کیا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ہم نے گھر والوں نے کھایا اور پڑوسیوں میں بھی تقسیم کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تمام لشکر کو اتنا سا کھانا جو 4-5 آدمی کو کافی ہو سکے وہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ یہاں ایک سیکھنے کی بات یہ بھی ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ شریک، آپ کا تواضع ہے، سردار بن کر بادشاہ بن کر بیٹھ نہیں گئے۔ دوسری بات جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کھانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر صحابہ کو پیش کر رہے ہیں، خود خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کسی موقع پر دیگ پر بیٹھ کر کھانا تقسیم کرنا کوئی بری بات نہیں۔ لوگ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، میں دیگ پر بیٹھوں، میں چمچے ہلاؤں، نہیں، تو حضور خود یہاں کام کر رہے ہیں اور صحابہ کو کھلا رہے ہیں، یہ آپ کا تواضع تھا۔ یہ 2 واقعے میں نے بیان کر دی، ایک چٹان کا اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیسری بات پیش آئی تھی کہ مدینہ میں بنو قریظہ رہا کرتے تھے، بنو قریظہ بھی یہود کا قبیلہ تھا اور ان سے معاہدات ہو چکے تھے، ان سے گٹھ بندھن تھا کہ باہر کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی نقصان پہنچائے مدینہ پر تو ہم سب کو مل کر ساتھ دے کر کام کرنا ہے، اس لیے وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کچھ کر سکتے نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی جو باہر لشکر آیا تھا وہ لشکر خندق کے اس پار پڑاؤ ڈال دیا، تو بنو نذیر کے جو سردار تھا اس نے مدینہ میں آ کر بنو قریظہ کے جو یہود کا قبیلہ تھا ان کو سمجھایا اور ان کو کہا تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارا ساتھ دو، تم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرو، ہم باہر سے کرتے ہیں۔ بہت سمجھایا، اولاً تو وہ بنو قریظہ کے لوگ مانے نہیں، لیکن ان کو بہت کچھ لالچیں دی گئی تو وہ لوگ مان گئے کہ اچھا ہم اندر سے حملہ کریں گے اور تم باہر سے آ کر ان کا حملہ کرنا اور مسلمانوں کو گویا ہم ختم کر دیں۔ یہ انہوں نے جو عہد توڑا، یہی چیز ان کو آخر میں بھاری پڑی اور اسی عہد شکنے کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑے۔ جو واقعہ مکمل ہوگا تو آگے آئے گا۔ الغرض انہوں نے یہ معاہدے توڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، کیا بنو قریظہ کے ساتھ ہمارے جو معاہدات تھے واقعی انہوں نے توڑ دیے، بات سچی ہے یا غلط؟ انہوں نے جا کر تحقیق کی اور آ کر خبر دی کہ واقعی یہ بات سچ ہے، انہوں نے ہم سے معاہدے توڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ ادھر باہر سے تو لشکر ہے، اس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں،
خندق کے دونوں طرف لشکر تھا، ایک طرف مدینہ کے اندر مسلمان اور باہر کی طرف کفار اور یہود تھے، اور دور دور تھے، اس لیے تیر اندازی سے مقابلہ ہوتا رہتا اور دن بھر تیر اندازی ہوتی رہتی۔ اب بنو قریظہ نے بھی وعدہ توڑ دیا تو اندر سے بھی حملے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین تھے وہ ہٹنے لگے۔ جو منافق ہوتا ہے وقت پر اپنی ذات بتلا دیتا ہے، ان لوگوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے کہ اب یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہاں ہم بیٹھیں گے، ادھر سے تیر اندازی ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ ہوگا، یہاں تو موت کے منہ میں جانے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بہانے بنا کر وہ ہٹنے لگے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہاں تک یہ واقعہ ہے جس کی چند باتوں کو ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر کے لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر آندھی کو بھیج دیا۔ یہ جو احزاب کا واقعہ ہے آخر میں آئے گا کہ ان پر ایسی سخت آندھی آئی کہ وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے، تو ان پر ہم نے آندھی کو بھیجا، وجنودا لم تروها، اور فرشتوں کا ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا کہ تم خندق کھود رہے ہیں، محنت کا کام کر رہے ہیں، فاقے برداشت کر رہے ہیں، حضور کی اطاعت اور دین کے خاطر اس قدر محنتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے، اس کا تم کو اجر ملے گا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے لشکر آئے، مدینہ کی اوپر والے حصے سے اور نیچے والے حصے سے مراد بنو قریظہ اندر کی جانب سے، اوپر والے یعنی باہر جو تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو کر آئے تھے، وہ دونوں طرف سے تم پر آ پڑے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی، یعنی حادثہ بہت خطرناک تھا۔ اس کو قرآن کس انداز میں بیان کر رہا ہے؟ یہ حادثہ اس وقت کا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور قلوب یعنی دل منہ کو آنے لگے، حلق میں آنے لگے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یہ طبعی طور پر، بشری طور پر یہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ آخر ایسی مصیبت کیوں؟ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ایسی پریشانی کیوں؟ جیسے آج بھی لوگوں کو سوال ہوتا ہے، تو ایسا بشری تقاضے سے ایسے خیال پیدا ہونے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت امتحان لیا گیا مومنوں کا، جو میں نے ابھی بتایا نا، اس وقت سخت امتحان تھا۔ منافق لوگ تانا دے رہے تھے، یہودیوں نے عہد توڑ دیا، وعدہ شکنی کر دی، ادھر اندر سے یہودیوں کی پریشانی، ادھر باہر سے لوگوں کی، کفار کے لشکر کی پریشانی، اور خود مسلمانوں کے ساتھ شریک منافقین کے تانے اور ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ ساری چیزوں کا امتحان لیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور تم کو سخت جھنجھوڑا گیا، اس وقت برابر جھنجھوڑ کر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس وقت منافقین کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض اور روگ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکے کا ہی وعدہ کیا۔ یہ منافقین ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن مسلمان اس سے ٹلے نہیں، اس میں ان کا امتحان ہو گیا، وہ ہٹے نہیں، اور منافقین الگ ہو گئے، گویا دونوں کے بیچ میں فرق پیدا کر دیا اللہ نے، کون سچا مومن اور کون منافق وہ ثابت ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور وہ منافقین لوگ کہہ رہے تھے ان میں سے ایک جماعت کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، فَارْجِعُوا، تم واپس چلے جاؤ۔ اور وہ ان میں سے ایک جماعت نبی سے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگی اور یوں کہنے لگی ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ان کے گھر محفوظ نہ ہو ایسی بات نہیں تھی۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ لوگ تو بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا اور بتا دیا، ایسا نہیں تھا کہ گھر محفوظ نہیں ہے، گھر تو محفوظ تھے، بس بہانے تھے ان کے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر مدینہ کے چاروں طرف سے کوئی لشکر آ جائے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کو کہا جائے، ان منافقین کو، تو وہ کیا کریں گے؟ لَآتَوْهَا، فوراً آ جائیں گے۔
وما تلبسوا بها الا يسيرا، اور تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہریں گے۔ اس وہ کیوں نہیں کہیں گے ہمارے گھر کی حفاظت کون کرے گا، عورتیں اور بچے اکیلے ہیں ان کا کیا ہوگا، اس وقت کچھ نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں سے لڑنے کی بات آئے گی تو فوراً نکل پڑیں گے، اور ابھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی باتیں ہیں تو بہانے بنا دیں۔ تو حقیقت میں ان کے گھر محفوظ نہ ہو ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پیٹ پھیر کر وہ بھاگیں گے نہیں، یہ وعدہ کر چکے تھے، اس کے باوجود بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے اس کو پوچھا جائے گا، مسئول ہے، اس کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں کو ساتھ دینے کا، اب کیا ہوا، کیوں بھاگ گئے؟ آپ ان سے کہہ دو کہ تمہارا بھاگنا تم کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تم موت کے ڈر سے یا قتل کے ڈر سے بھاگتے ہو تب تو تم کو تھوڑے فائدے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی موت سے بچنے کے لیے اگر بھاگتے ہو تو بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ تم اگر جنگ کا میدان چھوڑ کر گھر بھاگ جاؤ گے تو بھی گھر بھی موت کا وقت آ جائے گا تو وہاں بھی مرنے والے، اور اگر جنگ کے میدان میں ٹھہرو گے اور موت لکھی ہوئی نہیں ہوگی تو یہاں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو تمہارا موت کے ڈر سے اور قتل کے ڈر سے بھاگنا یہ کوئی فائدہ دے گا نہیں۔ یہاں تک یہ بات ہوئی کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو چکے تھے۔ اب یہ جنگ کیسے ختم ہوئی، بنو قریظہ نے جو وعدے توڑ دیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا وغیرہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں۔